نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموت من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو عليك هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال الله تعالى خصوصا في شأن حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مغفرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. سورۃ مریم کی کچھ آیات تلاوت کی. ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک اختتام کو پہنچا. ربیع الثانی کا ماہ مبارک شروع ہو گیا. ماہ مبارک ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے نسبت ہے اور ربیع الثانی کو روزوں سے پاک ہوئی وصال مبارک اور سے مبارک. ربیع الاول شریف میں حضور کا ذکر ہر غلام کرتا رہا جس کی جتنی استطاعت ہے اور غلام تو حضور کا ذکر ہر وقت کرتا ہے. اب بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی ہوتا رہے گا. اور قرآن پاک کی ہر آیہ مبارکہ میں اللہ کے محبوب کا ذکر ہے. کہیں احکامات ہیں جو بھی یہ ہے کہ حبیب آپ فرما دیجیے. محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر تو مرتے دم تک، اور ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ جب مرے تب بھی زبان پر تیرا ذکر ہو، تیرے محبوب کا ذکر ہو. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر مومن چاہتا ہے کہ میری زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ. اگر اللہ کا ذکر ہے تو محمد رسول اللہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے. تو مومن مسلمان تو چاہتا ہے میں مروں بھی تو حضور کا ذکر کرتے ہوئے مروں. میں مر رہا ہوں حضور کا روح زیبا سامنے ہو، حضور کرم کر دیں، زیارت بھی ہوتی رہے، جان بھی نکلتی ہے. جس طرح ہر غلام حضور کا ذکر کر رہا ہے، روکنے والے بھی بہت ہیں. عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم ذکر کرتے کرتے مر جائیں گے، روکنے والے روکتے روکتے مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد پتہ پڑے گا کہ حضور کا ذکر کرنا بہتر تھا یا روکنا بہتر تھا. اب نیا فتنہ شروع ہو گیا. قرآن پاک کا سہارا لے کر حضور کے ذکر کو برا کہنا، ذکر کرنے والوں کو برا کہنا. ابھی میں باولپور گیا تو وہاں ایک صاحب ہیں، وہ جناب میلاد کا ذکر تو یہ سنی بریلوی کہانی شریف سناتے ہیں. آپ نے جمعے پر کہانی شریف سنائی، ٹیلی فون پر کیا ہے کہانی شریف سنائی. اللہ کا قرآن بھی تو کہانی ہی سناتا ہے. جب نبی کی کہانی ہوگی تو ہم اسے کہانی، ہم بھی کہانی شریف ہی کہیں گے. حضور کا ذکر ہو تم کہہ رہے ہو کہانی شریف ہے. اور اللہ کے قرآن نے سورۃ مریم نے صرف یہ نہیں کہ انبیاء کا ذکر کیا بلکہ محبوب کو کہا ہے حبیب آپ ذکر سنائیے. جب نبی کا ذکر کریں گے ہم، قرآن پاک نے شروع فرمایا سورۃ مریم حروف مقطعات ہیں اور یہ آیت پاک ہے پوری. اس کے کیا معنی ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول. مفسرین نے لکھا جب یہ حروف مقطعات نازل ہو رہے تھے تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے
جب یہ پیش کیے تو حضور نے فرمایا میں نے جان لیا. سبحان. ہاں. اور جب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے حبیب مجھے تو خبر نہیں ہوئی اس کے کیا معنی ہے، تو فرمایا یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے، یہ اللہ جانتا ہے یہ کیا کہا ہے، یہ میں مصطفیٰ جانتا ہوں رب نے مجھ سے کیا کہا. آگے ذکر کیا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. گویا اس کے مفہومی معنی ہوں گے کہ اللہ نے ذکر کیا اے محبوب یہ ذکر ہے کس چیز کا، رب نے فرمایا کہ میری رحمت کا ذکر ہے، رحمت ربک کا حبیب یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے. عبدہ زکریا جو اللہ نے اپنے اب زکریا کر دیا. رحمت کیا کی؟ قرآن کہہ رہا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا. انہوں نے بڑی ایسا یوں کہہ لیں دل میں اللہ کی بارگاہ میں ندا کی، رب کو پکارا. اچھا مفسرین نے لکھا ندا کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جب بی بی مریم اپنی والدہ کے شق میں مبارک میں تھی، اب کہہ رہے میلاد کا تو ذکر قرآن میں ہے نہیں، چھوٹی بڑی کہانی میری. ہم سمجھتے تھے کہ میلاد پیدا ہونے کو کہتے ہیں اور اللہ پاک نے نبیوں کا ذکر کیا، بی بی مریم نبی کی والدہ ان کا ذکر کیا. جب یہ ان کی والدہ کا ذکر کیا یہ نبیوں کا خاندان ہے. حضرت بی بی مریم سیدنا زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کی بھانجی، سیدنا زکریا علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم کی والدہ ماجدہ بہنیں، سیدنا زکریا آپ کے خالو جان ہیں. اور جو ہے جب آپ والدہ کے پیٹ میں آئیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی کہ اے اللہ میرا یہ جو بچہ پیدا ہوگا میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے. اب ماں کی خواہش ہوتی ہے بیٹا ہوگا، اللہ پاک نے بیٹی دے دی. جب بی بی مریم پیدا ہوئی تو ماں حیران ہو گئی، اے اللہ میں نے تو کہا تھا کہ بیت المقدس کرو گی، یہ تو بیٹی ہے، لیکن پھر کہا بیٹی ہے میں نے وعدہ کیا تھا میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں. بیت المقدس میں لے آئی. حضرت زکریا تشریف فرما تھے، باقی صحابہ اور وہ بزرگ جو ظاہر ماں رہتے تھے بیت المقدس اللہ کا گھر تھا جو اس کو سنبھال سب تشریف فرما تھے، لا کر پیش کیا کہ میں نے اس کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر. اچھا اب علماء نے لکھا ہے کہ مسلم کہتے ہیں کہ اب یہ طے ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا. تو کفالت کے لیے بعض علماء نے لکھا کہ طے یہ ہوا کہ دریا پر چلتے ہیں، دریا میں حضرت زکریا سمیت جو باقی آبا اور بزرگ تھے یہ اپنے قلم دریا میں ڈالیں گے اور جس کا قلم دریا کی مخالف سمت میں بہے گا، لہروں کی مخالف سمت میں، وہ بی بی مریم کی کفالت کرے گی. اب جو بھی اپنا قلم ڈالے وہ دریا کی لہریں اس کو بہا کر لے جائیں. سب کے قلم ڈل گئے تو حضرت زکریا رہ گئے. آپ نے جب اپنا قلم ڈالا تو سیدنا زکریا علیہ السلام کا قلم مبارک دریا کی مخالف سمت میں لہریں ادھر جا رہی ہیں، قلم لکڑی سب ڈل رہا ہے. اب طے ہو گیا کہ بی بی مریم کو آپ کفالت کریں گے. آپ نے کفالت کی. مفسرین نے لکھا آپ کا قد مبارک ایک ماہ میں اتنا بڑھ جاتا ہے جتنا عام بچوں کا سال میں بڑھتا ہے. حضرت سیدنا زکریا ان کی کفالت کر رہے ہیں. ایک دن حضرت زکریا مفسرین کہتے ہیں کہیں چلے گئے، تاخیر ہو گئی، دل میں بے قراری تھی کہ بی بی مریم کا کیا ہوگا، کھانا آج ٹائم پر نہیں پہنچا. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ داغ لگا جاتے، کمرہ ایک جو تھا ان کو جو ان کی رہائش کے لیے تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کو بھی اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں. حضرت زکریا نے دروازہ کھولا، اندر تشریف لائے تو بی بی مریم قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا بے موسم پھل کھا رہے ہیں. حیران ہو گئے، کہا مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ کہا میرے اللہ یعنی اللہ نے خود میزبانی کی سیدہ مریم کی. جب حضرت زکریا لیٹ ہوئے تو اب جب آپ نے دیکھا بے موسم پھل کھا رہی ہیں تو دل میں ایک عجیب کیفیت آئی ہوئی. عمر مبارک 80 برس ہے، آپ کی بیوی بانج ہیں، اللہ کے قرآن نے اس کا ذکر کیا.
لیکن بے موسم پھل دیکھ کر دل میں ایک کیفیت طاری ہو گئی، اے اللہ مریم کو بے موسم پھل دینے والے رب مجھے بھی بے موسمی اولاد دے دے، سبحان اللہ، اولاد میٹھا پھل ہے مجھے بھی عطا کر دے۔ رب فرماتے ہیں بالکل دلی جمیل نادا ربہ خود ندان خفیہ، بڑا دل میں اے اللہ کوئی نہیں سن رہا، بوڑھے ہیں، اے اللہ مجھے بھی روزتے اولاد دے دے۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك رب شقیا وإنی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا۔ وہ باتیں بھی صاف کر رہے ہیں، اے اللہ پاک میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، ہڈی کمزور ہو جائے گوشت تو پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، بوڑھے کا گوشت بھی خشک ہو جاتا ہے، اے اللہ پاک ہڈی بھی کمزور ہو گئی، بیوی بھی باندھ ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں خود ہی ذکر کر رہے ہیں کہ بیوی باندھ ہے، میری ہڈی کمزور ہو گئی، اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، اور کہا کہ اے اللہ مجھے اپنے خیش قبیلے سے قرابت داروں سے خطرہ ہے۔ یہ جیسے موسیٰ کریم گئے تھے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی، تو کہا میں چلا جاؤں گا مجھے خطرہ ہے کہ قرابت دار ایسا ہی کوئی کام نہ کرے وہ نہیں بنا، تو ایسا بیٹا دے اے اللہ پاک جو یارثنی و یارث من آل یعقوب، میرا بھی وارث ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث ہو، نبیوں کا خاندان ہے، لوگوں کو سنبھالے اور یہ کام کرے، یعنی نبی ہو۔ اب اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا تجھے خوشخبری ہو میں نے تجھے بیٹا دے دیا، سبحان، اس کا نام رکھ دیا یحییٰ، اور وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس نام کا اس سے پہلے اور کوئی نہیں، بس یہ میں نے یحییٰ زکریا تجھے عطا کر دیا، تجھے خوشخبری دے رہا ہوں۔ رب نے فرمایا، اب حضرت زکریا بھی حیران ہیں، کہہ رہے ہیں قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ وہی بات کر اے اللہ پاک ہے تو مجھے بیٹا دے رہا ہے، یہ میری عمر کتنی ہے؟ 80 سال، سر کے بال سفید ہو گئے، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ سر پر بھی ایک وہ سارا سلسلہ ظاہر ہو گیا، ہڈی بھی کمزور ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے میں بوڑھا، ہڈیاں کمزور اور بیوی میری باندھ، کیسے بیٹا ہوگا؟ اعلیٰ کذالک، فرمایا ایسے ہی اللہ کے کام ہے، جس کو چاہتا ہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، چاہتا ہے تو آدم کو مٹی سے بنا دیتا ہے، پھر چاہتا ہے تو حوا کو خود آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ ہے، اس نے یہ اسی طرح عطا کر دیا۔ اب وہ کہا کہ اللہ پاک اب میرے لیے بھی کوئی نشانی عطا کر دے۔ فرمایا کہ نشانی تیری یہ ہے اعلیٰ الناس ثلاث سویہ، 3 دن تک تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، اب نہ گونگے ہیں نہ بہرے ہیں، سنتے بھی ہیں، کلام اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو زبان حرکت کرتی ہے، بات کرنے لگتے ہیں تو بات نہیں کہہ سکتے۔ 3 دن کی اللہ نے کہا نا بوڑھا ہو گیا، کوئی نشانی ایسی مجھے عطا کر کہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں مجھے، تو اللہ نے یہ نشانی دے دی، خود قرآن کہتا ہے۔ اب حضرت چونکہ آپ بوڑھے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے ہاں تشریف لائے، اب 80 سال عمر ہے، 81 سال عمر ہوگی، آپ تشریف لائے، 2 برس اور گزر گئے۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ جو یحییٰ ہے نا، یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو کتاب دی کہ یحییٰ مضبوطی سے تھامیے اس کو۔ 2 برس کے حضرت یحییٰ ہیں، مفسرین کہتے ہیں پختہ کام، 2 سال عمر ہوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں لوگ حیران۔ حضرت یحییٰ 2 سال عمر مبارک ہے، گفتگو میں کمال کر دیتے ہیں، اور مفسرین نے کہا 3 سال عمر ہوئی اللہ نے نبی بنا، اللہ پاک نے نبی بنا، 3 برس کی عمر ہے اور نبوت عطا ہو گئی، کتاب عطا ہو گئی، کتاب جو تھی کہ اس کو مضبوطی سے تھامیے، جو کتاب اس وقت موجود تھی تو حضرت یحییٰ کو حکم ہوا کہ اس کو مضبوطی سے تھامیے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو بچپن میں نبوت دے دی۔ اب بتائیے یہ کہانی شریف ہے کہ نہیں؟
حضور کا ذکر کریں تو تم ٹی وی پر یہ نہیں کہانی شریف بریلوی سنی بریلوی سناتے ہیں، تو یہ کہانی شریف نہیں ہے۔ جب نبی کی کہانی ہوگی ہم بھی کہیں گے کہانی شریف ہے۔ تم نے اگر کہانی شریف کہا ہمیں پھر بھی کوئی حرج نہیں، ہم تو رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تم اس کو کہانی شریف سمجھتے ہو، پتہ نہیں تمہاری نیت کیا ہے۔ لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہانی بیان کی ہے، پھر ان کو نہ پڑھیں، پھر ان میں نبیوں کا ذکر نہ کریں۔ اچھا ہم سمجھتے تھے اللہ کا زکریا کو خوشخبری عطا کرنا، پھر یحییٰ علیہ السلام کا ماں کے شکم میں تشریف لانا، پھر زمین پر تشریف لانا، پھر پیدا ہونا ان کا، پھر ان کو بچپن میں پختہ کار ہونا، پھر 3 سال میں نبوت کا ملنا۔ ہم سمجھتے تھے یہ پیدا ہونا یہ میلاد ہے، ان کے یہاں میلاد شاید کوئی اور چیز ہے جو قرآن میں تو ہے نہیں، اور نہ حدیث میں کہیں ہے، نہ صحابہ نے میلاد کا ذکر کیا۔ ہم سمجھتے تھے حضرت حسان نے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے پیارے حبیب تجھ جیسا تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور تیرے جیسا حسین محبوب اور کوئی آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے تھے شاید یہ صحابہ نے حضور کی ولادت کا ذکر کیا، اس کا نام میلاد ہے کہ ایسا تو جیسے آپ پیدا ہوئے محبوب ایسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ ان کے ہاں میلاد پتہ نہیں کیا ہے، اس کو یہی جانتے ہوں گے، اس لیے کہتے ہیں میلاد تو کہانی شریف پر بیان کر دی۔ اور پھر حضرت حسان کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ کاننا کا خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ نے خود چاہا۔ اب حضرت حسان کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے محبوب، اور حضور منع نہیں کر رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے میں کیسے چاہتا کہ اللہ مجھے ایسا بنا، نہیں حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ اور حسان حضور کے سامنے کہہ رہے کانتا کا قد خلقت کما تشاء، اے اللہ کے حبیب ایسے لگ رہا ہے کہ گویا اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے خود چاہا۔ ہم چاہتے تھے یہ بنانا، یہ جلوہ گر ہونا، یہ پیدا ہونا، یہ میلاد ہے جو صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ حدیث میں تو میلاد ہے ہی نہیں، قرآن میں تو میلاد ہے ہی نہیں۔ اب ہم حیران ہیں پتہ نہیں میلاد کس کو کہتے ہیں۔ اب یہ کوئی وضاحت ہمیں سمجھائیں گے تو ہمیں بھی سمجھ آئے گی۔ ہم تو میلاد حضور کی جلوہ گری کو کہتے ہیں، اور حضور کا وصف ایسا ہے، حضور کے سارے صحابہ نے اس کا ذکر کیا۔ اور حضرت حسان کئی بار اگر کہہ رہے ہیں کہ محبوب آپ جیسا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور وہ کہا کہ حضرت حسان کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے حدیث پاک ہے۔ ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز بھرے انداز میں کو جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ جبریل سارے حسین تمہیں دیکھیں، سب سے زیادہ حسن اللہ نے نبیوں کو عطا کیا۔ سبحان اللہ، ہاں اللہ نے نبیوں کو عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ ایسے حسین تھے، قرآن نے ان کا بیان کیا، محدثین نے لکھا، ترجمہ اول کریں گے تو حسن اے جبریل تم نے سارے حسین دیکھے ہیں، ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کو اعلیٰ حضرت نے اردو میں ترجمہ کیا اس کا کہ سدرا کے مکی جبریل نے کیا کہا؟ امام احمد رضا کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اے اللہ کے حبیب آپ کو ایک اللہ ہے، مخلوق اس کی ساری ہے، پر آپ جیسا کوئی نہیں، اس ایک نے آپ کو اکیلا ہی بنایا، آپ کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کو علامہ مسلمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم، اے اللہ کے حبیب آپ کو اللہ نے آپ کے حسن میں لا شریک بنایا ہے، آپ کے حسن میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی آپ جیسا نہیں ہے، آپ سب سے الگ ہیں، لا شریک ہیں۔ فجوہر الحسن فی غیر منقسم، اے محبوب آپ کے حسن کا جوہر اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ خواب میں اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں، فالج زدہ جسم ہے، علامہ شرف الدین بصیری کا دست مبارک پھیر رہے ہیں، تندرستی ہو رہی ہے، اور چادر عطا کر رہے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو چادر پاس موجود ہے، حالانکہ حضور عالم برزخ میں جلوہ گر ہیں، اور حضرت علامہ بصیری آپ کو عالم خواب میں دیکھ رہے ہیں،
خواب ایک خیالات کا جہان ہے، یہ الگ سے جہان ہے، اس کا اس ظاہری جہان سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کوئی آپ کو قتل کر دیتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو زندہ ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں اس کی جناب کیا ہے، تعبیر کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی آپ کو جو ہزاروں روپے دے دیتا ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ خیالات کا جہان ہے، روح کا ایک خواب کی دنیا ہے، یہ الگ جہان ہے۔ اور حضور عالم برزخ میں جلوہ کر رہے ہیں، وہ ایک الگ جہان ہے، وہاں مادی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے حبیب چادر عطا کر رہے ہیں، یہ ایک مادی چیز ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے ہے، دے رہے ہیں خیالات کے جہان میں۔ اور حضرت سیدنا بصیری کی اس جہان میں آنکھ کھل رہی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو چادر بھی موجود ہے۔ حضور کے سامنے کوئی جہانوں کی قید نہیں ہے، اللہ کے حبیب جس جہان میں بھی جلوہ گر ہوں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ سبحان سبحان۔ اور قرآن نے یہ کہا آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز میرا محبوب دے گا۔ سبحان۔ اور دوسری بڑا روایت جس کو یہ سارے بڑا یہ بیان کرنے والے جو کہتے ہیں کہانی شریف ہے، وہ بھی میں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے دادا ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش تھی اے کاش کبھی حضور نظر آئیں، اللہ کے حبیب کرم کر دیں، تو ان سے عرض کروں اللہ کے حبیب اپنے منہ مبارک کو عطا کریں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں ایک دن قسمت کھلی، سویا ہوا تھا، حضور کا دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے دل میں تمنا تھی، میں نے کہا حضور منہ مبارک کو عطا کریں۔ آقا اسلام نے اپنی مبارک میں یوں دستے مبارک کرا، 2 بال عطا کرتا۔ سبحان اللہ۔ کہا میری آنکھ، حضرت عبد الرحیم کہتے آنکھ کھلی، بالوں کو تلاش کیا نہیں مل رہے، بڑا دل پر طبیعت پر بوجھ ہو گیا، گریا تاری ہوا، اسی عالم میں پھر آنکھ لگ گئی۔ پھر جو آنکھ لگی تو حضور نے پھر کرم کر دیا، پھر دیدار ہو گیا۔ کہا پریشان ہو، بال نہیں مل رہے عبد الرحیم جی، اللہ کے حبیب فرمایا ہم نے تمہارے تکیے میں رکھ دی۔ سبحان آنکھ کھلی اللہ۔ تو تکیے میں موجود ہے۔ حضور بال مبارک خواب میں دی، خواب میں عطا کریں، خیال کے اس جہان میں آنکھ کھلے تو وہ موجود ہو، یہ تو رسول اللہ ہے، جن کے ساتھ کسی کی کیا کوئی مثال ہے؟ کوئی مثال نہیں، تو بے نسبت مثال۔ اور پھر عبد الرحیم محدث دہلوی لکھتے ہیں ان بالوں کے خصائص کے، ان کے کیا کرامات ہیں، فرماتے ہیں جب ہم بالوں کو باہر لاتے ہیں بادل سایہ کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب ہم جو ہے درود پاک پڑھتے ہیں یہ حرکت کرنے لگتے ہیں جیسے ان میں حیات ہے، سنتے ہیں۔ اور جب کوئی بیمار آتا ہے، کسی بیمار، ہم اس کو پانی میں یوں ہلاتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں، اللہ سے تندرستی دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے حبیب ہے۔ بہرحال ذکر یہ کر رہا تھا آپ سے، یہ تو نہیں سننی پڑے، کہانی شریف سناتے ہیں، میلاد تو قرآن میں ہے نہیں، تو حدیث میں بھی کہیں نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا ہم سمجھتے تھے میلاد پیدائش کو کہتے ہیں، ولادت کو کہتے ہیں۔ حضرت حسان نے حضور کا ذکر کیا تو کہا کہ محبوب آپ جیسا تو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا تو کسی ماں نے جنا نہیں، آپ تو اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، فَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، محبوب ایسے لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے خود چاہا۔ اب پتہ نہیں میلاد کیا ہے، کبھی یہ بیان کریں گے، ہم بھی سنیں گے۔ ابھی تو میں نے یہ سنا، یہ نہیں سننے میں کہانی شریف سناتے ہیں، تو میں نے آپ کو حضرت زکریا کا واقعہ سنایا، یہ کہانی شریف نہیں ہے، نبی کی کہانی ہے، اس کو شریف بھی کہیں گے، کہانی شریف یہ واقعہ، یہ قصہ اللہ کے قرآن نے کہا۔ اور پھر جب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو بچپن میں نبوت دے دی، 2 سال کے ہیں، پختہ کار ہیں، گفتگو کرتے ہیں، دم کر دیتے ہیں، 3 سال کے اللہ نے نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، تبلیغ فرما رہے 3 سال کی عمر میں۔ آگے رب نے خود ذکر کیا، آگے رب نے فرمایا یہ سارا ذکر کر کے کہ ہم نے ان کو پختہ کار کیا، ہم نے ان کو آتینا الحکم صبیہ، بچپن میں نبوت عطا کر دی، ووهبنا من لدنا وزکا وکان تقیہ، پھر وہ زکات اور تقوی کا ذکر کیا۔ پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، فرمایا سلام ہو، اللہ فرما رہا سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ اور اس دن پر جس دن پر اللہ کے قانون کے مطابق ان پر موت کا مقام طاری ہوگا، ان کو اللہ پاک کو مثال عطا کرے گا۔ خود رب فرما رہا ہے جس دن یحییٰ پیدا ہوئے اس دن پر بھی سلام ہو، جس دن یہ یحییٰ خود نہیں فرما رہا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود فرمایا نا، یہ یحییٰ خود نہیں کہہ رہے، اللہ فرما رہا
کہ سلام ہو اس دن پر جس دن یا پیدا ہوئے، جس دن ان کو اگر وصال ملے گا، اللہ پاک کا قانون موت ان پر طاری ہوگا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن یہ اٹھائے جائیں۔ سبحان اللہ، اب بتائیے جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوں یہ میلاد نہیں ہے؟ قرآن میں تو میلاد ہے کہیں نہیں، ہم تو اسی کو میلاد کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ کس کو کہتے ہیں، یہ تو یہ بتائیں گے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کا اللہ نے کہا جس دن زکریا پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام ہے، سبحان جس دن زکریا انتقال کرے اس دن پر بھی سلام ہے، جس دن زکریا میری بارگاہ میں اٹھا جائے اس دن پر بھی سلام ہے۔ زکریا پیدا ہو، رب فرمائے سلام ہو، اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوں، پھر سلام نہ پڑے، سبحان کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم تو قرآن سے یہی کچھ کرتے ہیں۔ باقی اس بات پر اب میں کیا عرض کروں، اب جناب یہ جی کہانیاں سناتے ہیں، اور اللہ کے قرآن نے کیا کہا، یہ تو میں نے آپ کو زکریا کا ذکر کیا، اور رب نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے محبوب کتاب قرآن کھولیے اور مریم کی بات سنائیے، سبحان اللہ، ان کا ذکر کیجیے۔ اب یہ کہانی شریف میں جو مریم کی جو کہانی سنائی یہی کہانی شریف ہے نا۔ اور پھر آگے رب نے فرمایا اے محبوب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کتاب قرآن کھولیے، لوگوں کو ابراہیم کی بات سنائیے۔ سبحان اللہ، پھر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اے محبوب قرآن سے موسیٰ کی بات ان کو سنائیے، موسیٰ کی کہانی سنائیے۔ اے محبوب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، ان کو قرآن کھولیے، اے محبوب ذکر کیجیے ادریس علیہ السلام کا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ کا محبوب مریم کا ذکر کیجیے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، موسیٰ کا ذکر کیجیے، بھی امت میں موسیٰ کا ذکر کیجیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اے محبوب امت کے سامنے موسیٰ کا ذکر کیجیے، قرآن کھولیے، حضرت مریم کا ذکر کیجیے، عیسیٰ کا ذکر کیجیے، حضرت ابراہیم کا ذکر کیجیے، ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے، اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیجیے، رسول اللہ کا ذکر نہ کریں۔ اللہ، کہاں سے لے لیا؟ یاد رکھیے یہی حضور کا ذکر تو ہے جو کامیابی کی علامت ہے، سبحان اللہ، یہی ذکر تو ہے جو نجات کا باعث ہوگا۔ حضور کا ذکر نہ کریں گے تو نماز کہاں سے دیں گے، حضور کا ذکر نہ کریں گے تو قرآن کہاں سے دیں گے، حضور کا ذکر نہ کریں گے تو کلمہ کہاں سے دیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے تو حضور کا ذکر ہے، قرآن بھی پڑھیں گے تو قرآن کا ذکر، اور رسول اللہ یہ بھی رسول اللہ کا ذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو جو نظر نہیں آتا ہمارے ذمہ نہیں ہے ہم کسی کو منائیں۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں میلاد مل جاتا ہے نبیوں کا، جن کو نہیں ملتا وہ کہانی شریف کہتے ہیں، ان کو کہنا مبارک ہو۔ ہم تو انبیاء کا ذکر کرتے رہیں گے اور رسول اللہ کا ذکر تو بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ کریم آقا ہیں یہ تو وہ ہیں جن کا ذکر سارے نبی کرتے رہے، جن کے ذکر کے لیے اللہ نے نبیوں سے کہا کہ میں انبیاء تمہیں میں نبوت عطا کروں گا، کتابیں عطا کروں گا۔ اے گروہ انبیاء جب میرے حبیب آ جائیں تو اس پر ایمان کی لانا، ان کی مدد کی لانا۔ اور اقصیٰ میں سارے نبی جمع ہوئے، سب نے حضور کے دین اور شریعت کے مطابق حضور کے پیچھے نماز پڑھ کر ثابت کیا کہ حضور سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، تو نبیوں کے نبی کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اللہ کے محبوب کا عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن بیان کرے، یحییٰ کا میلاد بیان کرے، ان پر سلام پڑھنا بیان فرمائے، ان پر سلام بیان فرمائے، تو پھر حضور کی ولادت کا ذکر کیوں نہ ہو، پھر حضور پر درود و سلام کیوں نہ ہو؟ ہم تو یہ کرتے رہیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ باقی لوگوں کی اپنی مرضی ہے، ان کو اتنا کہیں گے آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، عمل کریں گے تو شکایت ہوگی۔ کہتے رہیں کہانی شریف ہے، میلاد کو 800 سال پہلے جناب ایک بادشاہ نے شروع کیا تھا، چلو 800 سال تو پہلے تھا، تم تو اب آئے ہو اور تم نے آ کر نئی باتیں شروع کر لی۔ لیکن اللہ کے قرآن نے تو حضور پر قرآن نازل کیا، تو حضرت عیسیٰ پر سلام آیا، اور ان کی ولادت کا ذکر ہوا۔ تو یاد رکھیے حضور کا ولادت کا ذکر ہو تو بھی حضور کا ذکر ہے، حضور کے معجزات کا ذکر ہو تو بھی حضور کا ذکر ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو ہمارے لیے باعث نجات و بخشش ہے۔ اللہ پاک ہم جب تک زندہ ہمیں ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔